کر دیا ہے جس کے بغیر حقیقی آزادی کا تصور غلط ہے۔ حقیقی آزادی پاکستان میں تب آئے گی جب لوگوں کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، جب ملک کی داخلی اور سیاسی بیرونی پالیسیاں عوام کے منتخب لوگ تشکیل دیں گے، جب ملک میں کسی فرقے کا کسی فرقے سے جھگڑا نہ ہوگا، کسی فرقے کا کسی فرقے پہ بالادستی نہیں ہوگی، کسی خاص بات زبان بولنے والی قوم کا باقی قومیتوں پہ بالادستی نہیں ہوگی، اور یہاں رہنے والے لوگ بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، پنجابی جو اپنے آبائی وطنوں میں ہزاروں سال سے آباد ہیں، جب ان کے وطنوں میں اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی نعمتوں پہ آئینی طور پہ پہلا حق وہاں کے لوگوں کا تسلیم نہیں ہوگا، پاکستان میں حقیقی آزادی کا تصور نہیں آ سکتا۔ پاکستان میں جب آئین کی بات ہوتی ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے، تو بعض ہمارے جن کو کوشش صاحب نے تنخواہ ملازم کہا، وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ مقابلہ ہمارا ان سے ہے، نہ بابا سے نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین تمام اداروں کو بشمول سرکاری ملازمین کے اپنے فورم کے ڈیفینیشن کر چکا ہے۔ جب تک ہم اپنے حدود میں نہیں رہیں گے تو پاکستان دکھ کی بات ہے۔ 75 سال 76 سال ایٹامک ملک، دنیا جہان کے دریاؤں کا مرکز، دنیا جہان کی بہترین نعمتوں کا خزانہ، لیکن معافی چاہتے ہیں ہم بالکل بھیک منگے بن گئے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے نام نہاد لیڈر صاحبان باقاعدہ میں کیا کہوں، ہم فقر بالکل فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم نہیں مانتے۔ پاکستان 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے۔ سورہ رحمان میں علماء صاحب بیٹھے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ پاک نے انسان کو جب اپنی کائنات کی بات سمجھانے کے بعد بات کی ہے تو اسے اپنے نعمتیں گنوائی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان میں جن نعمتوں کا ذکر ہے وہ آپ کے وطن میں ہے، پھر ہم کیوں بھوکے ہیں؟ جب سورہ رحمان میں اللہ پاک تمام انسانوں کو اپنی نعمتیں گنواتا ہے، جو لفظ جو نعمت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے سورہ رحمان میں، وہ آپ کے وطن میں ہے، لیکن ہم بھوکے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جرأت کرنی ہوگی، ہم نے بہت ڈراسٹک اصلاحات کرنی ہوگی۔ اس میں ہم آئے ہیں، بات ہوئی کہ میں وکیل تو نہیں ہوں، یہاں وکیل بیٹھے ہیں۔ کل کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی، کچھ دن پہلے بھی بین السطور میں پٹھان آدمی ہوں، اردو بھی مجھے نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں پڑھا ہوں، کہا گیا ہے کہ ہم اپنے حدود سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے حدود کا پتہ ہے، پھر ہمیں کم سے کم یہ پوچھنے کی اجازت دیجیے، پھر ہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، ہر کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، الیکشن کمیشن میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، ڈویژن کی سطح پر اور صوبے میں بریگیڈیئر صاحب، ہم ایسے نظام کو قطع نہیں مانیں گے کہ ایک ادارے کا بریگیڈیئر صوبے کو چلاتا ہوگا، ایک کرنل صاحب ڈویژن کو چلاتا ہوگا،
ایک میجر سب ضلع کو چلاتا ہوگا. اٹ از انکانسٹیٹیوشنل، غلط ہے، اس کے خلاف اٹھنا جہاد ہے. ہم یہ کہنے آئے ہیں، ہمارا سے کوئی جھگڑا نہیں. بسم اللہ کیجیے. بات ہو رہی ہے 9 مئی کی. کوسا صاحب بڑے وکیل ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہی ایک برا عمل ہوا ہے پاکستان میں. پہلا مارشل آپ لوگوں نے لگایا، دوسرا مارشل لگایا، تیسرا مارشل لگایا، پھر ضیاء اللہ کا مشرف کا اگر دوسرا حملہ شمار کیا جائے چوتھا مارشل لگایا. اس میں آپ نے لوگوں کو کیا سزا دی؟ پہلے مارشلہ میں جو آپ نے کیا ہے، دوسرے مارشلہ میں آپ نے جو کیا ہے، تیسرے مارشلہ میں آپ نے جو کیا ہے، مشرف کے بارے میں جو آپ نے کیا ہے، وہی 9 مئی ورزی کر دیجیے. آپ نے ایک ریزولوشن کے پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن موو کی ہے کہ فلاں جنرل سو اینڈ سو انہوں نے جو مسئلہ لگایا تھا، جو کچھ ان سے ہوا تھا، یہ پارلیمنٹ ان کو ابزارو کرتی ہے. بس آپ کے گناہ معاف ہو گئے. پھر ضیاء اللہ کے بارے میں یہی کہا، پھر مشرف کے بارے میں یہی کہا. 9 مہینے کے بارے میں بھی کہہ دیجیے پارلیمنٹ میں. تو یہ پارلیمنٹ ابزارو کرتی ہے 9 مہینے والوں کو. اگر آپ نے صلح کرنی ہے، اور اگر آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں معافی والی بات، بسم اللہ. آئین توڑنے والے کو، اس کا ساتھ دینے والے کو، سسپینڈ کرنے والے کو، ڈروگیٹ کرنے والے کو، اور ان کا ہاتھ مضبوط کرنے والوں کو، سب کو ہائی ٹریزن کا وہ مجرم ٹھہراتا ہے. پہلے مارشلہ میں ساری فوج میرے چچا جن نعیم خان کے ساتھ تھی، دوسرے مارشلہ میں ساری فوج ضیاء اللہ کے ساتھ تھی، تیسرے مارشل میں ساری فوج مشرف کے ساتھ تھی. آئے ٹیلی ویژن پہ معافی مانگے، میں 9 مئی والوں سے معافی کہہ دوں گا یار آپ بھی گزارا کر دیں. آپ کی مرضی، جو آپ نے راستہ چنا ہم اس کے لیے تیار. ہم نے فیصلہ کیا ہے کسی ادارے کی دشمنی میں نہیں. ہم نے ہماری پارٹیوں نے ہم نے اپنے عوام کو اس کی تربیت دینی ہوگی. آج سے ہم اس کام میں لگ جائیں اور ہم اپنے کارکنان سے کہیں کہ جو ماضی میں ہوا وہ تو ہوا، لیکن آئندہ اب اگر کوئی سرکلر جرنیل بڑھتا ہے آئین کی طرف، مارشلہ لگاتا ہے، تو ہمارے کارکنوں کو، پارٹیوں کا یہ حکم ہوگا کہ آپ سب پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گے. آپ سب پاکستان. برا لگ رہا ہے یہ بات، لاؤڈ اسپیکر کو بھی برا لگ رہی ہے. تارک انصاف ہلو یہ تارک انصاف کے کارکنوں کو، ہماری سیاسی کی پارٹیوں کو، حضرت کی پارٹی کے کارکنوں کو ہمارا یہ حکم ہونا چاہیے، جس دن ہمارے آئین کو چھیڑا گیا اور کسی نے یہ غلطی کی مارشلہ لگانے کی، ہم سب کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے. سب ہاتھ اٹھائیں، جو ساتھ دیتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، جو اس بات کی تائید کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. علامہ صاحب نے لیڈ کرنا ہوگا، کیسر صاحب نے لیڈ کرنا، ہم آگے ہوں گے اور ہم اپنے آئین اور ملک کا دفاع کریں گے. یہ ہمارا وظیفہ. اس کے لیے ہم نے یہ چیز بنائی ہے. ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. عمران خان جو کچھ ہے آج وہ الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، میں نہیں سمجھتا ان باتوں کو. کوسا صاحب مجھے میری رہبری کریں. اگر آپ ان کے کیسز وڈرا نہیں کرنا چاہتے، کم سے کم پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے اسے ضمانت پہ رہا کر دیں. اگر خدا نہ خواستہ رہا کرنا پڑے گا، کرو نہیں انہیں کرنا پڑے گا.
रिया करो की बात नहीं है, उन्हें रिया करना पड़ेगा। करो, हम मेहनत कर रहे हैं, करो की बात नहीं है। वो इलेक्टेड बहुत सारे लोगों का लीडर है, बस जमानत पे रिया कर दें। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान इतना कमजोर आदमी हुआ कि वो जमानत के बाद मुल्क से भागा तो आप लोगों को फायदा है। एक खतरनाक आदमी से आपकी जान छूट जाएगी। और अगर यहाँ रहा शरीफ आदमी है, उसकी बीवी को अपने खुश शर्म करो, खुदा का खौफ करो यार। मुसलमान भी अपने को कहते हो, इंसान भी अपने को कहते हो। इद्दत ये है, इद्दत वो है, निकाह ये, शर्म करो, हया करो, बेगैरत लोग यार, ये बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। छोड़ो उस गरीब को। बीबी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की औरत है, किसी की वो है, जाने दो। उसको घर जाना चाहती है, शोहर के पास जाना चाहती है, जेल में बैठना चाहती है। रोजाना तमाशे हमारे वकला साहिबान, हमारे जज साहिबान बड़े बड़े जुगे पहन के बात कर रहे हैं। बहुत बुरी बात। मैं यही कुछ कहना चाहता था, मैंने गड़बड़ नहीं करी। हमने हिम्मत करनी है, इस मुल्क को हमने वाकई में एक सही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है। और ये तब बनेगा जब यहाँ फर्द के जुल्म नहीं होगा, जब यहाँ फिरके पे दालादस्ती नहीं होगी, जब यहाँ किसी कौम पे बेहतरीन मुल्क बनेगा। पंजाब वाले बंगड़ा डालें, पठान तण करें, बलोच धमाल करें, जब हम गरीब बलोच क्या मांगते ये सना भाई है। आपको ये सुनकर हमारे समेत पश्तून बलोच हम जहाँ हैं, झूठ मूठ की सारी आबादी अगर निकाल दें, हमारी आबादी पंजाब के एक जिले के बराबर। हमारे सारे वो चमन से लेकर गवादर तक हमारी आबादी आपके पंजाब के एक जिले के बराबर। हमारे वसाइल मुल्कों से ज्यादा है, लेकिन आम गरीब बलोच आदमी के पास 3 जोड़े कपड़े का तस्वर नहीं है। वो क्या करेगा पाकिस्तान को? वो आपसे या पश्तून आपसे या सराइकी आपसे या गरीब पंजाबी। मैंने लाहौर में पूछा था, मैंने कहा आप गरीब आदमी की मजदूरी क्या है? 1200 रुपये। 1200, वो भी हर रोज नहीं मिलती। 1200 रुपये एक प्याली चाय। इंटरकॉन्टिनेंटल में अगर आप फलाना होटल में जाएं, आप 4 आदमी हो तो 2000 रुपये मिले। 1200 रुपये शाहबाज है, बाकी लोग मेहरबानी करें, हुक्म करें, कम से कम 2000 रुपया, 2500 रुपया रोजाना कर दे उनका। किसान गरीब मर रहा है भूखों। वो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि जिसके से काम को मुयसर न हो रोजी, उसके क्या खुश है गंदम को जलाओ। जब गरीब आदमी ताकि उमरा के दर्द बीमार हिला दो, इस तारीख ने ये काम करना हो। और हमने करना, मैं इस उम्र में जवान नहीं हूं, लेकिन मैं बिल्कुल इस राय खैर में, इंकिलाब के इस काफिले में आपके साथ हूं। हमने इंकिलाब वफा करना है, मुत्तहिदा इंकिलाब वफा करना है और आवाम की ताकत से वफा करना है। और ये आसान है इंशाअल्लाह। खुदा आपको इज्जत दे, बड़ी मेहरबानी।